الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک فتنہ عظیم مرزا جہلمی کا ایک بے محل اعتراض جو اپنی لا علمی کی وجہ سے کرتا ہے اس کا جواب دیں گے۔ کہتا ہے کہ تراویح یہ سنت نہیں بلکہ نفل ہے۔ اپنی لا علمی کی وجہ سے کہتا ہے کہ تراویح سنت نہیں بلکہ نفل ہے۔ ظاہر ہے تو پھر تراویح کا بھی ذکر لازمی ہے، اور تراویح میں ہمارے ہاں اختلاف ہے 8 کا 20 کا۔ پہلے تو یہ آپ ہمیں پلیز اس پہ وضاحت دے دیں قرآن حدیث کی روح سے کہ تراویح کیا ہے، سنت ہے، نفل ہے، فرض ہے، اور پھر 8 ہے یا 20 ہے؟ جی نفلی نماز ہے۔ فرض نماز رمضان اور غیر رمضان میں ایک ہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ سنت کہتے کسے ہیں، کہ وہ کام جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو یا کسی نے کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھ کر خاموشی اختیار کی۔ تو سنت کے علماء کرام نے 3 قسمیں فرمائی ہیں، ایک ہے سنت قولی اور ایک ہے سنت فعلی اور ایک ہے سنت تقریری۔ تو محترم سامعین، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حوالے کے ذریعے پیش کروں، یہ ہے بخاری شریف کی جلد اول۔ اس میں امام بخاری علیہ رحمہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث نقل کی، صفحہ نمبر 10، مکتبہ مجلس البرکات الجامعۃ الاشرفیہ۔ آپ نے باب باندھا، باب تتبع قیام رمضان من الایمان، یہ باب ہے رمضان میں قیام کرنا یعنی نماز پڑھنا، من الایمان یہ ایمان سے ہے۔ اب آپ نے سند بیان کی، سند بیان کرتے ہیں راوی اعلیٰ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان میں حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا یعنی نمازیں پڑھی، نماز تراویح پڑھی، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے سابقہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب ان گناہوں کو صغائر کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ یہ ہے حدیث قولی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح پڑھنے کی، قیام کرنے کی ترغیب دلائی اور ارشاد فرمایا کہ جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے رمضان کے مہینے میں قیام کیا تو اس کے جو سابقہ گناہ ہیں وہ تمام کے تمام معاف کر دیے جائیں۔ یہ حدیث قولی تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو پہنچائی اور امت کو قیام میں، رمضان کے قیام میں ترغیب دلائی اور نماز تراویح پڑھنے میں حضور نے ترغیب دلائی۔ اب اسی بخاری شریف کی جلد اول میں امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی۔ اب یہ ہے سنت فعلی۔ اب یہاں پر امام بخاری نے باب باندھا، باب فضل من قام رمضان، یہ باب ہے اس شخص کی فضیلت کے بیان میں جس نے رمضان مہینے میں قیام کیا۔ اب یہاں پر بین السطور میں لکھا اتفقوا علی ان المراد بقیامہ صلاۃ التراویح، کہ اس بات پر تمام کا اتفاق ہے کہ قیام سے مراد یہ نماز تراویح ہے۔ اب ایک حدیث کو انہوں نے ذکر کیا امام بخاری نے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہی حدیث۔ اور آگے کہتے ہیں قال ابن شہاب فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذلک، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے اور معاملہ اسی پر تھا جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں ثم کان الامر علی ذلک فی خلافت ابی بکر، پھر معاملہ حضرت ابو بکر کی خلافت میں بھی اسی طرح رہا، وصدرا من خلافت عمر، اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی حصے میں اسی طرح معاملہ رہا۔ پھر حضرت ابن شہاب سے اور وہ حضرت عروہ بن زبیر سے اور وہ عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لیلۃ فی رمضان،
इल अल मस्जिद। अब यहाँ से जो है हजरत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी कहते हैं कि मैं हजरत उमर बिन खत्ताब के साथ रमजान के महीने में मस्जिद की तरफ गया। फ़इज़न नासु औज़ाउन मुतफ़र्रिक़ून युसल्ली अर्रजुल लिनफ़्सिही, तो लोग मुतफ़र्रिक़ अलग अलग जमातों में नमाज कायम कर रहे थे, पढ़ रहे थे। युसल्ली अर्रजुल लिनफ़्सिही के बजाते खुद फर्दन फर्दन वो नमाज कायम कर रहे थे। व युसल्ली अर्रजुल फ़युसल्ली बिसलातिही अर्रहतु, तो एक जो है जमात नमाज कायम कर रहे थे, अलग अलग जमातें बनकर नमाज कायम कर रहे थे। तो फ़क़ाल उमर, तो हजरत उमर ने कहा, इन्नी अरा लौ जमाअतु हाउलाई अला क़ारिइन वाहिदिन, कि बेशक मैं ये राय रखता हूँ कि अगर मैं इनको एक पढ़ने वाले पर जमा कर दूं, लकान अमसल, तो ये ज्यादा फजीलत वाला होगा, ये ज्यादा बेहतर होगा। सुम्मा अज़मा, फिर हजरत उमर ने फिर हजरत उमर ने इस पर इरादा किया। फजमाअहुम अला उबय बिन काब, तो हजरत उबय बिन काब पर इन तमाम को जमा किया। सुम्मा खरजतु मअहु लैलतन उखरा, फिर हजरत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी कहते हैं कि दूसरी रात में हजरत उमर के साथ निकला। वन्नासु युसल्लून बिसलाति क़ारिइहिम, और लोग अपने एक कारी के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। क़ाल उमर, तो हजरत उमर ने कहा, निअमल बिदअतु हादिही, ये क्या ही अच्छी बिदअत है। यहाँ पर हजरत उमर ने बाकायदा नमाज तरावी की जमात कायम कराई और लोगों को हजरत उबय बिन काब के पीछे जमा करके नमाज तरावी अदा करने का हुक्म दिया। और आपने खुद फरमाया, निअमल बिदअतु हादिही, ये बेहतरीन बिदअत है। अब इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम से नमाज तरावी पढ़ना सुन्नत है, साबित है। इस हदीस को भी इमाम बुखारी ने यहाँ पर पेश किया। अन्ना आयशा अखबरतहु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज लैलतन मिन जौफिल लैल, कि हुजूर अलैहिस्सलाम रात के दरमियानी हिस्से में निकले। फसल्ला फिल मस्जिद, आपने मस्जिद में नमाज पढ़ी। वसल्ला रिजालुन बिसलातिही, और लोगों ने आपकी नमाज के साथ नमाज अदा की। फ़अस्बहन नासु, तो लोगों ने सुबह की। फ़तहद्दसू, तो उसके बारे में लोगों ने गुफ्तगू की कि हमने हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ी। फसल्ला, तो हुजूर ने नमाज पढ़ी। फसल्लू मअहु, तो लोगों ने भी, सहाबा ने भी हुजूर के साथ नमाज पढ़ी। फ़अस्बहन नास, फिर लोगों ने सुबह की। फ़तहद्दसू, उसके मुतालिक गुफ्तगू की। फ़कसूर अहलुल मस्जिद मिनल लैलति सालिसति, तो तीसरी रात मस्जिद वाले ज्यादा हो गए, यानी मस्जिद में नमाजी ज्यादा हो गए। फ़खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर अलैहिस्सलाम निकले। फसल्ला, हुजूर ने नमाज पढ़ी। फसल्लू बिसलातिही, तो सहाबा ने हुजूर के साथ नमाज पढ़ी। फलम्मा कानतिल लैलतु राबिअतु, जब चौथी रात आई, यानी चौथा दिन आया। आजज़ल मस्जिद अन अहलिही, तो मस्जिद नमाजियों से तंग हो गई। हत्ता खरजा लिसलाति सुबह, यहाँ तक कि हुजूर सुबह की नमाज के लिए निकले। फलम्मा क़दल फज्र, जब हुजूर ने फज्र अदा की। अक़बल अलन नास, तो लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए। फ़तशहदा, आपने तशहुद बयान की। सुम्मा क़ाल, फिर कहा, अम्मा बाद फ़इन्नहु लम यख़्फ़ा अलैया मकानुकुम, कि बेशक मुझ पर कोई खौफ नहीं था तुम्हारे पास निकलने का। वलाकिन्नी खशीतु, लेकिन मैंने खौफ किया। अन तुफ्तरब अलैकुम, कि ये नमाज तुम पर फर्ज न की जाए। फतअजिजू अन्हा, फिर तुम उससे आजिज हो जाओ। फतूफिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल अम्रु अला ज़ालिक, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम वफात पाए और मामला इसी पर था, यानी ऐसे ही था। तो यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा की, नमाज तरावी, और नमाज तरावी की जमात भी साबित हुई। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो जमात को तर्क किया वो सिर्फ इस खौफ से कि कहीं उम्मत पर वो नमाज फर्ज ना हो जाए और उम्मत उसको अदा करने से आजिज आ जाए। तो इस एतबार से हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज तरावी की जमात को तर्क किया, वरना तो नमाज तरावी सुन्नत है और जमात से पढ़ना भी सुन्नत है, और ये हुजूर अलैहिस्सलाम से साबित है। मिर्जा जहलमी अपनी लाइल्मी के एतबार से, अपनी लाइल्मी की वजह से ये एतराज करता है कि नमाज तरावी सुन्नत नहीं बल्कि नफल है। यहाँ पर आपने मुलाहिजा कर लिया
کہ حدیث قولی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی اور حدیث فعلی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی اور نماز تراویح ادا بھی فرمائی، اور حضور کے پیچھے صحابہ اکرام نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا فرمائی۔ آئیں اب یہاں سے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کروں، یہ ہے رد المحتار۔ اس میں نماز تراویح کے بارے میں فرماتے ہیں التراویح سنت، مرزا دہلوی نے کہا کہ تراویح نفل ہے، لیکن فرماتے ہیں التراویح سنت مؤکدۃ لمواظبۃ الخلفاء الراشدین، کہ تراویح سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے، کیوں؟ خلفاء راشدین کی مواظبت ہمیشگی برتنے کی وجہ سے، للرجال والنساء، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، آپ فرماتے ہیں اجماعاً، اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ جب نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے تو پھر اس کا چھوڑنا جائز نہیں، اس کے چھوڑنے سے گناہ گار ہوگا۔ وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ فرماتے ہیں اما لو تخلف عنها رجل من افراد الناس وصلى في بيته فقد ترك الفضيلہ، کہ رہا آدمی کا جماعت سے پیچھے رہ جانا اور لوگوں سے علیحدہ ہونا، وصلى في بيته، اور اپنے گھر میں ادا کرنا، فقد ترك الفضیلہ، تو اس نے فضیلت کو ترک کیا۔ وَإِن صَلَّى أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ بِالْجَمَاعَةِ لَمْ يَنَالُوا فضل جماعت المسجد، اور اگر کسی نے گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھی لم ینالوا فضل جماعت المسجد، تو پھر اس نے مسجد میں جماعت کی فضیلت کو نہ پایا، یعنی مسجد کی جماعت کی فضیلت کو اس نے نہ پایا۔ تو یہاں پر علامہ ابن عابدین شامی نے فرمایا کہ تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کو مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے، اگر کسی نے گھر میں ادا کی تو پھر اس نے مسجد کی جماعت کی فضیلت کو کھو دیا۔ اب رہا یہ بات کہ اگر کوئی تراویح چھوڑتا ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے، چونکہ مرزا جہلمی نے کہا کہ تراویح تو نفل ہے، اس کا پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں برابر ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کچھ نہیں۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ افادہ ان اصل التراویح سنت عین، کہ اسے فائدہ ہوا کہ اصل تراویح یہ کیا ہے، سنت عین ہے۔ فلو ترکھا واحد کریہا، اگر کسی نے تراویح کو چھوڑ دیا تو اس نے مکروہ کیا، اس نے کیا کیا، مکروہ کیا۔ تو یہاں پر جو ہے اس کو واضح طور پر فرما دیا کہ تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے چھوڑ کر اپنے گھر میں ادا کی اور مسجد کی جماعت کو چھوڑ دیا تو اس نے مسجد کی جماعت کی فضیلت ترک کر دی، اور اگر کسی نے چھوڑا تو اس نے مکروہ کیا اور یہ جو ہے مکروہ کا وہ مرتکب ہو گیا۔ تو محترم سامعین، یہاں سے بات معلوم ہوئی کہ تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کا چھوڑنا مکروہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تراویح ثابت ہے، حدیث قولی بھی موجود ہے، حدیث فعلی بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ حاکم مستدرک میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، اور کئی کتب احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح پڑھی اور تراویح پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اب یہ جو مرزا جہلمی نے اعتراض کیا، یہ اعتراض کس کا ہے؟ اب مرزا جہلمی اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے، اگر اسے کتابوں سے تعلق ہوتا تو معلوم ہوتا کہ اعتراض کس کا ہے، اس طرح اعتراض کون کرتے ہیں۔ آئیں اب میں آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ واضح کر دوں کہ اعتراض کس کا ہے۔ مرزا جہلمی اپنے آپ کو کہتا ہے میں ہوں علمی کتابی، تو وہ ذرا سن لے کہ اعتراض کس کا ہے، کہ تراویح کو یہ کہنا کہ تراویح نفل ہے، سنت نہیں ہے، یہ اعتراض۔ فرماتے ہیں علامہ ابن عابدین شامی کہ او اجماعا راجع الى قول المتن سنت للرجال والنساء، اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے واشار الى انه لا اعتداد بقول الروافض، اس سے جو ہے اشارہ کیا ہے علامہ تمرتاشی اور علامہ حسقفی نے اپنی کتاب تنویر الابصار اور
दुर्र मुख्तार में इशारा किया है, व अशारा इला अन्नहु ला इअ्तिदाद बिक़ौल रवाफिज़, रवाफिज़ के कौल का एतबार नहीं होगा, इन्नहा सुन्नतुर रिजाल, कि बेशक वो मर्दों के लिए सुन्नत है, फ़क़त अला मा फी दुरर वल काफ़ी, जैसे कि काफ़ी और दुरर में मौजूद है। काफ़ी ये शियाओं की मशहूर किताब है। और कहते हैं औ अन्नहा लैसत बिसुन्नतिन असलन, या ये कि ये असलन कोई सुन्नत ही नहीं है, कमा हुवल मशहूर अन्हुम, जैसे कि राफ़िज़ियों से मशहूर है, अला मा फी हाशियति नूह, जैसे कि नूह के हाशिये में है। लिअन्नहुम अहलु बिदअतिन, इसलिए कि रवाफिज़ ये बिदअती हैं, यत्तबिऊन अहवाअहुम, कि ये अपने ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, ला युअव्वलून अला किताबिन वला सुन्नतिन वयुनकरून अल अहादीथ सहीहा, और ये अहादीथ सहीहा का इनकार करते हैं। तो अब यहाँ से मालूम हुआ कि ये जो मिर्जा जहलमी एतराज करता है कि तरावी ये सुन्नत नहीं है, ये नफल है, तो अब यहाँ से मालूम हुआ कि मिर्जा ये राफ़िज़ियों का एजेंट है, मिर्जा ये राफ़िज़ियों का मोहरा है कि वो उनके एतराज़ात को लेकर अहले सुन्नत वल जमात के सामने पेश करता है। यहाँ से आपको बात मालूम हुई कि ये जो एतराज़ कर रहा है ये एतराज़ राफ़िज़ियों का है। अब आप खुद फैसला करें कि मिर्जा जहलमी ये सुन्नी है या राफ़िज़ी है। अब रही ये बात कि नमाज तरावी 8 रकात है या 20 रकात है, तो इसके मुतालिक भी मैं आपके सामने हवाले पेश करूंगा। इससे पहले मैं आपके सामने और एक हवाला पेश करूं, यह है फ़िक़्ह अकबर, इमाम आज़म की मशहूर ज़माना किताब। इसमें आपने फरमाया वह वल मसहु अलल खुफ़ैन सुन्नतुन, मसा अलल खुफ़ैन सुन्नत है, व तरावीह फी शहर रमज़ान सुन्नतुन, और रमज़ान के महीने में तरावी पढ़ना ये सुन्नत है। तो इमाम आज़म फरमा रहे हैं कि रमज़ान के महीने में तरावी पढ़ना सुन्नत है, और मिर्जा जहलमी कहता है कि तरावी पढ़ना नफल है। अब इसी की तशरीह करते हुए मुल्ला अली कारी, जिनके हवाले मिर्जा जहलमी देता है, अब आए उन्हीं की अदालत में इसको पेश करें। अब इसकी शरह करते हुए व तरावी की फरमाते हैं आई सलातुहा फी शहर रमज़ान आई फी लयालिहा, रमजान की रातों में सुन्नतुन आई बी असलिहा, उसके असल के एतबार से सुन्नत है, लिमा सबत अन्हु अलैहि सलातु वस्सलाम, कि हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम से साबित है, अन्नहु सल्लाहा फी लयाली, कि हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने रातों में नमाज तरावी को अदा किया। सुम्मा तरकहा शफ़क़तन अलल उम्मती, फिर उम्मत पर शफ़क़त के एतबार से उसको तर्क कर दिया। क्यों? लिअल्ला तजिबा, ताकि वो वाजिब ना हो जा। तो यहाँ से मालूम हुआ कि हुजूर ने तरावी को छोड़ा क्यों? इसलिए इस खौफ से कि कहीं मेरी उम्मत पर ये वाजिब ना हो जाए, इसलिए हुजूर। औ अलल आम्मती, या आम तौर पर के अन यहसिबूहा अन्नहा वाजिबतुन, या ये कि ये आम तौर पर हो जाए और लोग इसको वाजिब गुमान करने लगे, ये भी ना हो, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी जमात को तर्क किया। व अम्मा कौल उमर, अब यहाँ पर हजरत उमर के कौल की वजाहत करते हुए फरमाते हैं फी हक़्क़िहा, उसके हक में, यानी नमाज तरावी के हक में, निअमतुल बिदअति हादिही, कि ये कितनी अच्छी बिदअत है, इन्नमा हुआ बिइअतिबारि इहयाइहा, ये जो है उसको जिंदा करने के एतबार से था, औ सबबिल इज्तिमाई अलैहा, या उस पर इज्तिमा के सबब से था, बाद मा कान अन्नासु यनफरिदून बिहा, बाद इसके कि लोग उसे फर्दन फर्दन पढ़ते थे। मगा अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, बावजूद ये कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, कि तुम पर मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत जरूरी है, लाजिम है। तुम खस्सा अबा बकरिन व उमर, फिर हजरत उमर और हजरत अबू बकर को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कौल से खास किया। फरमाया इक्तदू बिल्लज़ीना मिन बअदी, इक्तिदा करो उनकी जो मेरे बाद है, यानी हजरत अबू बकर व उमर। वफीही वफीमा क़ब्लहु रद्दुन अला रवाफिज़, ये जुमला काबिल गौर है। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं इसमें और इससे कब्ल इबारत में राफ़िज़ियों पर रद्द है। तो यहाँ से बात समझ में आ गई कि तरावी को नफल कहना ये सुन्नियों का काम नहीं है, तरावी को नफल कहना ये राफ़िज़ियों का काम है। इसको सुन्नत से हटा देना और सिर्फ मर्द हजरात पर कहना कि इन्हीं के ऊपर सुन्नत है, यह राफ़िज़ियों का काम है। और मिर्जा जहलमी जो एतराज़ कर रहा है
یہ بھی رافضیوں کا اعتراض ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ تراویح سنت ہے یا نفل ہے، جیسا کہ احادیث میں بھی موجود ہے اور اقوال ائمہ بھی موجود ہے، اور حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے افعال بھی موجود ہیں کہ انہوں نے بھی نماز تراویح پڑھی اور اس کی جماعت قائم کرائی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں، کیا تراویح کی رکعتیں 8 ہیں یا 20 ہیں؟ تو آئیں میں وہ بھی آپ کے سامنے حوالے کے طور پر پیش کروں۔ یہی ہے رد المختار، اسی کی جلد میں صفحہ نمبر 48 پر، اور یہ دارالفکر بیروت سے چھپی ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 48 پر فرماتے ہیں وہی 20 رکعتن، تراویح کتنے رکعت ہیں؟ 20 رکعت ہیں۔ ہوا قول الجمہور، اب یہاں پر علامہ ابن عابدین شامی اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہوا قول الجمہور، جمہور کا قول یہی ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ وعلیہ عمل الناس شرقا وغربا، اسی پر لوگوں کا، مشرق و مغرب لوگوں کا اسی پر کیا ہے؟ عمل ہے۔ تو یہاں سے بات معلوم ہوئی کہ تراویح کتنی رکعتیں ہیں؟ 20 رکعتیں ہیں۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے، 20 رکعت نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ حوالہ موجود ہے کہ علامہ ابن عابدین شامی نے اور علامہ تمرتاشی نے تنویر الابصار میں اس کی وضاحت فرما دی کہ تراویح یہ 20 رکعت ہے، 8 رکعت نہیں ہے۔ اس کے متعلق اور ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، یہ ہے قدوری، اور یہ اکثر مدارس کے نصاب میں شامل ہے۔ امام قدوری فرماتے ہیں باب قیام شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں قیام کرنے کا باب، یعنی نماز تراویح کا باب۔ یستحب ان یجتمع الناس فی شہر رمضان بعد العشاء، کہ عشاء کے بعد رمضان کے مہینے میں لوگوں کا جمع ہونا مستحب ہے۔ فیصلی بہم امامہم 5 ترویحات، کہ امام، ان کا امام انہیں 5 ترویحات پڑھائے، فی کل ترویحۃ تسلیمتان، ہر ایک ترویحہ میں 2 سلام ہو، ویجلس بین کل ترویحتین مقدار ترویحۃ، اور ہر 2 ترویحوں کے درمیان ایک ترویحہ کی مقدار میں بیٹھیں۔ ثم یؤتر بہ ولا یصلی الوتر بجماعۃ فی غیر شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے علاوہ وتر کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر امام قدوری نے ترویحہ کا لفظ فرمایا، اور اسی ترویحہ کے لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں حاشیے میں کہ ترویحہ سے مراد یہ 4 رکعت ہے، ترویحہ سے مراد یہ 4 رکعت ہے، اور اسی کو ذکر کرتے ہوئے یہاں پر کہ ذکرہ بلفظ الاستحباب والاصح ان التراویح سنت مؤکدۃ، لقولہ علیہ السلام، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کی وجہ سے تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ بین السطور میں آپ نے اس کی وضاحت کر دی، اور پھر جو ہے اس کے بارے میں کہ ترویحہ کتنی رکعتوں کا ہوتا ہے، ترویحہ 4 رکعتوں کا ہوتا ہے۔ اب جب 4 رکعتوں کی 5 ترویحیں ہوں گی تو پھر رکعتیں 20 بن جاتی ہیں، اور 20 رکعتیں نماز تراویح پڑھنا سنت ہے۔ تو یہ جو ہے حوالوں کے ذریعے میں نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا۔ اخیر میں ایک حوالہ آپ کے سامنے میں پیش کر دوں، یہ ہے احیاء العلوم۔ اس میں امام غزالی علیہ رحمہ اپنی کتاب احیاء العلوم کی جلد اول میں فرماتے ہیں کہ نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، ان کا طریقہ مشہور ہے، اور یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، اگرچہ اس کا درجہ عیدین سے کم ہے۔ تو یہاں پر امام غزالی نے دونوں مسئلوں کی وضاحت فرما دی کہ نماز تراویح کی جو رکعتیں ہیں وہ بھی 20 ہیں، اور نماز تراویح یہ نفل نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو ان تمام حوالہ جات سے بحمد اللہ تعالی یہ واضح ہو گیا کہ نماز تراویح پڑھنا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو چھوڑے گا تو مکروہ کرنے والا ہوگا، وہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا۔ تو اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت ہے، اور نماز تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔
جیسے کہ اقوال بزرگان دین سے ثابت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث قولی اور حدیث فعلی بھی ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح ادا کی، اور ادا کرنے پر ترغیب دلائی صحابہ کو۔ حضرت صدیق اکبر نے بھی ادا کی، اور حضرت عمر نے ابی بن کعب کے پیچھے صحابہ کرام کو، تابعین کو جمع کر کے باقاعدہ جماعت قائم کی۔ تو ان تمام حوالہ جات سے بحمداللہ تعالی یہ واضح ہو گیا کہ نماز تراویح پڑھنا سنت ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ افضل ہے۔ تنہا پڑھنے سے جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔